वेलकम बैक नाजरीन। मीडिया की बात शुरू हुई और मीडिया अवेयरनेस पहुंचा रहा है कि नहीं। अभी मैंने एक तबसरा किया, लेकिन मेरा ख्याल ये कि तबसरे से बढ़कर अगर इस हकीकत पर नज़र डालें तो ये हकीकत ही है कि आप मीडिया के ड्रामे देखिए। उस ड्रामे में गरीब का घर जो दिखाया जाता है उसको देख लें, एक मुतवस्सित तबके का घर जो दिखाया जाता है उसको देख लें, और अमीर का घर तो शायद अमीर भी शर्मा जाए। तो वो चीज़ें और वो कल्चर दिखाया जाता है, गांव देहात का जो कल्चर दिखाया जाता है उसका गांव देहात से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ज़माने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी कि गरीब को इतना मेकअप में भरा हुआ दिखाएंगे, गरीब औरत को वो लिबास पहना हुआ दिखाएंगे जो उनके घरों में, यानी ख़राब तरीन औरतें भी उस इलाके में नहीं पहनती। इसी तरह अब मीडिया में बिल्कुल दूसरी चीज़ आ रही है। ड्रामों से कहीं अवेयरनेस नहीं है, ड्रामों में अवेयरनेस नहीं आ रही, हाँ, कोई और अवेयरनेस नहीं आ रही है। बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया का जो किरदार होना चाहिए मुआशरे के लिए वो मीडिया कमा हक़्क़ो अदा नहीं कर रहा। बाज़ ड्रामे मुमकिन है बहुत इस्लाही होते हों, बहुत अच्छे होते हों। जैसे एक ज़माने में पीटीवी के ड्रामे जो हैं वो बड़े पसंद किए जाते थे। अशफाक अहमद साहब जैसे राइटर जो हैं या आपा कुदसिया जैसी राइटर जो हैं वो लिखा करती थी, और उसमें सबक होता था लोगों के लिए, लोगों को बताया जाता था, माशरती मसाइल को उजागर करते हुए उसकी इस्लाह और उसकी पहलू दिखाए जाते थे, और ताकि लोगों को मालूम हो कि ये मसाइल हैं और इनका हल इस तरह निकलता है। अब ऐसा नज़र नहीं आता। बात वही है कि जब से हमारे यहाँ मीडिया कहने को तो आज़ाद हो गया है, चैनल्स की आज़ादी है। एक छोटा सा मैं कट करता हूँ कि इसके पीछे जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो जिम्मेदारान थे, वो बहुत अहमियत रखते थे। वो इनको कहते थे कि हमें आप मैं उसी तरफ से आप ऐसी चीज लिखें, अशफाक साहब हमें इस तरह की चीज चाहिए। दुरुस्त कहा तो नहीं, जब भी तो पजीराई मिलती थी ना। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। बानो कुदसिया जिस वक्त लिखती थी तो हसीना मुईन भी लिखती थी, तफरी भी होती थी और सबक आमोज सिलसिले और तफरी भी कोई वल्गर नहीं होती, बेमकसद नहीं थी और बेसिम्त नहीं थी, वल्गर नहीं थी, बेसिम्त नहीं, उसमें अक़दार का जिक्र होता था। वो राइटर्स समझते थे कि हमारी अक़दार क्या है, और पीटीवी के उन ड्रामों के सामने भारत की फिल्में नाकाम होती थी। उस वक्त गो के पाकिस्तान में भारतीय फिल्में आम नहीं देखी जाती थी, लेकिन ये कि यहाँ वीडियोस पे वो फिल्में आती थी। उस मंजर का मैं गवाह हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान टीवी का टाल मटोल दिखाया जाता था, उस वक्त लाहौर में लोग, उन्होंने कोई चतरहार नाम का प्रोग्राम चलता था, तो जब टाल मटोल का वो टाइम बना तो लोगों ने उसको छोड़ के टाल मटोल देखना शुरू किया, और पता चला कि अमृतसर, श्रीनगर, जहां तक पीटीवी की नशरियात हैं देखी जाती, वहां वो देखा जा रहा है, उनका प्रोग्राम नहीं देखा जा रहा। सही बात। असल बात ये थी कि हमारे राइटर और डायरेक्टर को ये एहसास था कि हमारी अक़दार क्या है, और वो अपनी अक़दार को सामने रखते हुए कहानी भी लिखा करते थे और उन किरदारों को उसी तरह फैला के डायरेक्शन भी दिया करते थे, ताकि एक फ़र्क महसूस हो ना। आज का डायरेक्टर जो है, आज जो कमर्शलाइज कर लिया गया है चैनल्स को, और जो उसको स्पॉन्सर करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस कमर्शियल को भारत के मुकाबले पे नहीं ले जाना चाहती, बल्कि भारत जैसा बनाना चाहती हैं। तो जब आप भारत जैसी चीज बनाएंगे तो भारत के पास तो मेरे भाई कुछ है ही नहीं। वहां तो बेलिबास खवातीन दिखा के वो अपनी रोजी कमाते हैं। तो हमें, अगर आप चाहेंगे कि हमारे ड्रामे उन जैसे बने, तो फिर ऐसे ही बनेंगे कि ना हम वहां के रहेंगे ना यहाँ के, ना घर का ना घाट का। ना घर का ना कहा करता हूँ कि असल में जब नंगापन दिखाते हैं जी, तो आप तो जाली नंगापन दिखाते हैं। सही बात। लोग असली नंगापन देखेंगे, बिल्कुल, ना, हमें क्यों देखेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। यानी बेहूदगी में भी तो एक उनका मेयार है ना। हाँ। बेहूदगी का भी एक मेयार है कि वो उनका एक कल्चर है, वो उसके तरीके जानते हैं, वो उसके अंदाज, बिल्कुल, हम उसकी नकल करते हैं। हम उसकी नकल करते हैं, मार्केट में तो नकल नहीं बिकती, अपनी अक़दार भी छोड़ रहे हैं और मार्केट में नकल नहीं बिकती, असल बिकती है। एक तो ये है कि मीडिया फिर अवेयरनेस वो पैदा करता है, जैसे कि एक, यानी जो पाकिस्तानी माशरे का मसला नहीं है उस पर बहस होती है। बिल्कुल सही बात। दूसरी शादी अभी होती है कि नहीं होती है, कितनी होती है, उस पर बहस होती है। तलाकों के रुझान क्या है, उस पर बहस हो रही होती है। और औरत को तलाक लेने का, देने का हक है कि नहीं, उस पर बहस। कितने ये वाकयात होते हैं। ये नहीं होते ना, मतलब असल जो मसाइल हैं हमारे, उनको उजागर करने के बजाय फर्जी चीजें, इश्यूज जो है वो
بس نہیں وہ خود ایک ٹھیک ہے، بند ان کا کمرے میں معاشرے بیٹھ میں کے 2-3-4% ہاں بند موجود ہیں کمرے وہ۔ میں بیٹھ کے جب لوگ اپنے طور پر اپنی سوچ کے مطابق پروگرام کریں گے تو پھر اسی طرح سے بے مقصد پروگرام بہت سامنے ساری آئیں تو گے۔ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آج کے ڈراموں کو کوٹ کیا جائے تو وہ شاید دہرانے میں بھی ہمیں شرم آئے گی صحیح بات کہ اس میں مردوں کے عورتوں کے تعلقات کے حوالے سے ان کے جملے ایسے زومانے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو کھل کر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سینسر بورڈ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی ٹی وی چینلز کا کوئی سینسر سینسر بورڈ بورڈ تو ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو سیلف سینسر والی بات فلموں ہے۔ کے لیے تو ایک سینسر بورڈ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ حکومت جس طرح پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے آرڈیننس بنائے، قوانین بنائے اور ایک ریگولیٹر اتھارٹی مقرر کی، گو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے ٹیلی ویژنس کے لیے بھی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیمرا فلاں جس کا نمبروں نام ہے، پر پیمرا کو فون کریں کہ یہاں بےہودگی دکھائی جا جی رہی ہاں، ہے تو پیمرا ایکشن لیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ کیوں کریں؟ پیمرا کے جو افسران بھاری تنخواہوں پہ مشاہرے لے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے ٹیلیفون کال قوانین کا کیا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کریں؟ پاکستان کے قوانین کیا ہیں، یا پاکستان کے لوگوں کی اقدار کیا ہیں، یا پاکستان کی عوام کیا پسند کرتی ہے، کیا ناپسند کرتی ہے؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ پیمرا میں کسی پولیس افسر کو ڈائریکٹر جنرل لگا دیں یا ڈائریکٹر آپریشن لگا دیں تو وہ لوگوں کی تہذیب، تمدن اور اقدار کا کیا خیال رکھے گا؟ چلو وہ تو چلے گئے نا، پولیس افسر بھی چلے گئے، نہیں اب بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ دوسرے آ اب بھی جاتے ہیں، ڈائریکٹر آپریشن دوسرے آ پولیس جاتے ہیں۔ افسر ہیں، اور ایک ایسے پولیس افسر ہیں جو کراچی میں بدعنوانی کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی، ایکشن ہوا تھا، تو پھر ان کو پروموٹ کر کے وہاں ڈائریکٹر آپریشن لگا دیا گیا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں، تو مسئلہ وہی ہے کہ سرکاری محکموں میں اور حکومت پتہ نہیں کیا کرتی ہے کہ جس افسر کے خلاف بدعنوانیوں کے چارجز ہوتے ہیں اس کے خلاف کبھی کاروائی ہو چکی ہوتی ہے، سزا ہو چکی ہوتی ہے، اس کو وہ سزا بھی معاف کرا دیتی ہے اور اس کو پھر اس سے بلند مرتبے پہ لے جا کر فائز کر ہوتا ہے کہ دیتی اس کے ہے۔ اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہ تو اس کے تو کوالیفیکیشن میں اب اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جب تک لیکن درست جیسے نہیں ہوں گی دیکھیں تو از پھر خود کیسے نوٹس آپ تو سپریم کورٹ لے لیتی ہے جی ہاں۔ میڈیا کے اندر، جیسے آپ بہت اہم بات ہے کہ یہ پہلے تو صرف فلم تھی صحیح۔ اور انسان گھر سے نکل کر سینما ہاؤس جا کے ٹکٹ لے کے دیکھتا تھا، درست۔ اس میں اس کا ارادہ، سوچ سمجھ سب کچھ تھی کہ ہم شامل کیا ہے۔ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی پر ایک ڈرامے میں اچانک ایک ایسا سین آ جاتا ہے کہ آپ کی بہو، بیٹی، بیوی اور والدہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ چیزیں الگ بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ دیکھنے پہ مجبور ہیں، صحیح۔ اور وہ جملے بھی اب بار جب تواتر کے ساتھ وہاں سنے جائیں گے، کہلائے جائیں گے، تو اس کے لیے تو کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ صرف پیمرا کا اتھارٹی تو موجود ہے، ریگولیٹر مطلب اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں لیکن میری ایک پیمرا رائے ہے، میں اہل لوگوں کو متعین میری کیا ایک جائے۔ رائے اور ہے جی کہ ٹھیک ہے کہ اہل لوگ ہونے چاہیے، صحیح۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ معاشرہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کی بڑی زبردست ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا ایک ٹیلی فون کوئی اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کو بچانے کی صرف کوشش کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ وہ اپنے گھر کے حوالے سے ایک فون اٹھائیں اور کہیں کہ جناب، بھلے متعلقہ چینل سے کہیں کہ آپ غلط چیز دکھا رہے ہیں، اگر وہ اس پر توجہ نہیں دیتا تو آپ جائیں، یہ قانون موجود ہے، پیمرا کے پاس جائیں، پیمرا کو مجبور کریں کہ وہ اپنا قانون، کیونکہ دیکھیں پیمرا کے ڈائریکٹرز وغیرہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینل کے مالک کی پہنچ ہمارے ڈی جی اور چیئرمین سے بھی اوپر تک ہے، وہ چیئرمین بدل دیں لیکن گے، بات یہ ہے کہ وہ چیئرمین بدلیں یا کچھ کریں، ایک آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو آپ ادا کریں نا۔ لیکن ویور کی ذمہ کتنی داری، دفعہ بدلیں گے آپ؟ میں کتنے لوگوں تو کو کہہ رہا ہوں بدلیں کہ گے؟ اگر دیکھیں ویورز کی ذمہ داری بھی درست، آپ نے صحیح کہا کہ ویورز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جس کی ذمہ داری، جس بات کی تنخواہ دی جا رہی ہے، وہ اپنا کام نہ کرے۔ جی بات صحیح ہے، بالکل وہ ایک دائرے کے اندر پابند ہے کہ وہ اس کے اوپر توجہ دے اور قبلہ درست رکھے۔ یعنی ایک زمانے میں تو مذاق بنا ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کہ وہ کوئی ایسی فحش چیز نہیں جائے گی، تو وہ جب لکھا گیا کسی جگہ کہ برہنہ پا کمرے سے باہر آئی خاتون، تو انہوں نے کہا خاتون کے معاملے میں برہنہ کا لفظ نہ استعمال کیا جائے، تو انہوں نے کاٹ دیا اور وہ پا کمرے سے باہر آئی، تو ایک بے معنی اور بے مقصد قسم کے جملے بن گئے۔ تو اس طرح کی بھی کوئی سینسر نہ ہو، بلکہ سینسر کو دیکھیں کہ پوری ڈرامے یا پوری چیز کی تھیم کیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کون لوگ اسپانسر کر رہے ہیں۔ تو سارا معاملہ تو ایک دو نہیں بلکہ ایک غیر ملکی ایجنڈا ہے، تو ضرورت تو ایسی ہی ایک اچھے، مضبوط، صاف ستھرے میڈیا کی ہے۔ راہ ٹی وی نے تو بہرحال کوشش کی ہے کہ لوگوں تک صاف ستھرا میڈیا اور صاف ستھرے انداز میں
نظریاتی چیزیں پہنچائیں، اور ہماری یہ ساری گفتگو بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم دہرا دیتے ہیں کہ پورے پاکستان نے نبی پاک آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار یکجہتی کیا، اور عاشق رسول ممتاز قادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پورے پاکستان میں کاروبار بند کیا، اور اس بات کا ایک مرتبہ پھر ریفرنڈم کر دیا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا اور یہاں کے لوگ کس مقصد کے لیے ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔